تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ اور دوسرا، سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا۔ اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ معیار، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دے۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھیں گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک علی، حاضر علی۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تو گل ہی نہیں کی تھی، 50 لے کے جاندہ پہ ہے، پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا۔ یا رسول اللہ، ملاقات ہوئی، کہا ہاں کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ کا نام منو، پیچھے جاؤ تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے، تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45، 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ۔ تو فرمایا 5 کٹ دیاں پہیاں، اے 5 بھی اٹھ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، جو ویکھ لو۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دو، مسافر ہو چھڑ دو، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جیسے ہم نے نماز نہیں چھوڑ، نماز نہیں چھوڑ، ہر حال میں پڑھنا۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دی، جی کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، بے نماز دا ٹائم کا نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم کا نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڑی بھی جا سکی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتا ہے۔ نہیں نماز نہیں چھوٹے تھے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔
تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتا بھائیو۔ اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز فرائض نہیں، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3، ایک سچ بول، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بول، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا۔ جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے میں۔ دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر سا نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، یتبع المؤمن علی الخصال کلھا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا پسند سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کیڈا وڈا اسلام، 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں، 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا اور دھوکے میں ڈوب۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہا؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہا؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جان بہن کی بات کر لیں کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو وال کر چھوڑ کہ یا رسول اللہ، ضرور فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی کا، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے اور اس کا پیار بھی معتبر ہو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس کی عزت نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے۔
کہ اللہ میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے. 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں گے کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے. ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے. نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے. اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیں. یہ نماز کے اندر دیوار تک آٹ، اس وقت محراب نہیں ہوتی، دیوار ہوتی، دیوار تک آٹ. تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع اور مصلی کے کنارے پر آپ دوبارہ. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا کیا؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے. انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھ، نظر سے سیکھ. نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بنا، نظر تصویر بنا دے. میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھ. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے جنت نظر آئے. جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان. اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، ادھر بھی نکل گئی ہے، ادھر بھی نکل گئی ہے، ادھر بھی نکل گئی ہے. جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا ہے. اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں آنکھ کی طرح، پھر چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے. 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا. جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ کی معلومات اب بھی میرے ذہن ہیں. اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا. اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے تو اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی. جو ناسا میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی، انہوں ساتھ کے جھوٹے ناندے ہوتے، میرے ہوتے کوئی نہیں. تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا. اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی، ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی. ایک جہاز روشنی کی رفتار یہاں سے اڑے اور 3% 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگ، 90 ارب سال. تو 7واں آسمان کیا بلا ہو، اس کے اوپر جنت. تو میرا نبی مسجد نبوی میں، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہیں. اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنتی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے. ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے اور آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا ایک کوا. کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی. ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نے، لا ینفنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوا. وہ کھانے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہو؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ سے کتنا بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا الذبح ابوک قیسا عظیم، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فسلق احابہ، اس کی کھاد اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ ہاں جی کہ ہوندا رہندا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں تو میری بیوی نوں تو ایک کوئی کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان میں کافی ہو. یہ میرے نبی کے لیے جنت کی شے. میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا. کسے؟
اتنی بڑی نظر عطا فرمائی، اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ پھر اللہ مجھے دوزخ دکھائے، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ اور کنارے پر آ۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے، آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چل، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ صرف میں آپ کو گلا نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت۔ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑاتی ہے، آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے، صحرا کے اندر بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ماں کذبت و ماں خطبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحج۔ ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والوں کی بات اور میں بھی سچ ہے، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، اے میں نہیں پتا، لیکن کہنے والوں سچ۔ یا تو راستے میں بیٹھ دیکھ شاید کوئی آ رہا، پہلا دن بزرگ کوئی نہیں آیا، دوسرا دن جا دیکھ راستے پر کوئی آئے۔ کہنے لگی بیچارہ بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں اللہ کا مان لوں، پھر جا کے بیٹھی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو، وہ جناب بھی قربان سے اور کسی نے کھا دے تو آپ کھا لاؤں۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم ہے، دور سے غبار اڑتا ہوا نظر، غبار دیکھا تو حیران ہو کھڑی ہوئی، اور ایسے اپنے دوپٹے کھولے کہ ان کی نظر پڑ جائے، سر اپنے دوپٹے پر، تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی، انہوں نے اپنی سواریاں موڑ لی، 20 افراد۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کی جنازہ پڑھنے کا ثواب لو گے؟ یہ 20 کون لوگ؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جو میرے نبی کی بہت ہی زیادہ قریب اور ان کے شاگرد۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کرتا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئی اور سب بھاگے بھاگے پہنچے، تو ان کو دیکھ کے مسکرائے۔ میں اپنی بیوی سے کہا اویکلے آگن کی نہیں آئے، میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو نہیں لا رہے۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نے، تو سب نے نوکریاں کی، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں، کب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نے۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑے گا اور تو ہی مجھے کفن پہن۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم حلم الی الغداء، کھانا تیار۔ کھانا کیسے تیار؟ تمہیں کیا خبر کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا آج میرا جنازہ پڑھنے لوگ آئیں گے، میری موت
ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تم روک۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور وسیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو سر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت۔ پھر ان سب کو کھانا کر، یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دے، مسکرا۔ آپ نے کہا ما ہیا تب لبیک، کہنے لگا تیری تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کیا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین پر قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ اچھا، اور کیا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت، اور ایران بھی فتح کر لے گی؟ اے نان تو روٹی نہیں لگ دی تھی نہ روم ایران تے تو فتح کرو میں، اتنا بڑا جھوٹ۔ اچھا، اور تیسرا تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم، پھر زندہ کیے جائیں گے، اور پھر جب میں دوزخ ہے طلب مر کے کوئی آج تک واپس آئے، اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة انما هي زجرة واحدة اذا هم ساخرة۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہو۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پاکی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہو، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھ، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران تو فتح کرے، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مان، واپس چل۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عرب مسلمان، تو کہنے لگے ایک گل غفلتی ہو گئی، دوئی دیکھ لما۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گئے، ایران بھی فتح ہو، کہنے لگے دوئی گل بھی ہو گئی، وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں مارے آ جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے مدینے آ، اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب تک وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی ماڑا جا بھالا ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ بابیلا پورتا یہ ہو۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا تم لوگ سوچتے ہوگے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا رہا؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنا، پھر یہ فرمایا اللہ کے نبی نے اس سے کہا تیرا ہاتھ پکڑ تمہیں یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے، تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤ۔ تو میرے بھائی اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ، ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے سخت فرمایا۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا، تو ہیرا سے ایک عالم بلایا، عبد المسیح غسانی۔ دو قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل کی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو، جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ کو، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دل، وہ ساری خشک ہو گئی۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتا ان کو جاؤ۔ تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دی، وہ دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت، تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں۔ انہوں نے ایسے آنکھ کھولی، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے فعفا کا ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان قموت النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا، تو محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی، اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا، اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن اذا ظہر صاحب الاوراء وکثرت التلاوہ فاضت واد السماوہ فعازت وحیرت الساوہ فلیس بالشام لستیہ شامہ ولیس فارس عبد المسیح مقامہ فإنما يملك ملوك وملكات على أرض الشرطات ثم يكون ما هو آت فقط۔ سن جب بحیرہ ساوا
خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پان پڑ جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت، اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بدنصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، ایک آیت قرآن، ایک کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے، دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے، وجرت قلوب، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھ، جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف کل خانیت رہ گیا قرآن یاد، وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھ گیا، قرآن کی تلاوت اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں، اب فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں، 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ ابھی آپ پیدا ہوئے، اس سے اور پہلے کا عجیب وقت، حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری کل، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو، اس نے گالیاں نہیں کاٹ، شامین انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ سر میں مارا، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو مر گیا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے، سر میں لگا وہ مر گیا، اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے، اب یہ عربی اور بدو ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، آخر ایک گلی میں مڑے، آگے دروازے پر گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا، ایسے حضرت عمر کو دیکھا، شرط ان کو بلا کے اندر دے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا، وہ پیچھے مجمع ہے، جی یہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آ رہی ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہے، دفعہ ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ سارے چلے گئے، ان کے ادب نہیں تو سارے چلے گئے، تو اندر آیا، کہنے کا کیا نام ہے تیرا اور کہاں کے ہو؟ تاکہ میں مکے کا، کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں، ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے، جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گردے اور مجھے کچھ بھی، اگر میں زندہ ہوں۔ کہنے لگے حضرت جی میرا حادثہ نہ کرو، میں تو بھوک مردا ہے، تو روٹی تو مانگنا ہے، تجھ میں بادشاہی زندے پہ ہو، جان بچاؤں واسطے تھوڑے گردے توڑے ہیں، اب مہربانی کرو، اے مذاق نہ کرو۔ کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے، حضرت تمہیں لکھنا جانتے ہو، انہوں نے لکھ کے دے دیا، میری فوجیں، یہ لکھو میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہہ کے دے، اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا، حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا، میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے، بحیرہ راہب سرکا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا، تو حضرت جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ کر، جب وہ انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت، وہ کہنے لگے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھنا، اب دعوت کون دے رہے؟ ایک خاص کام، اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، کہنے کہ سارے آ گئے ہو کہ ہاں، کہنے کوئی کم ہے، کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے بیٹھا تھا، اور جی پردہ سام صدر بانو کام میں جاؤ اس بچے کو بلاؤ، تو وہ بھیجا ان کو، حضرت ابو صالح نے بھی بلا کے لو، تو وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا، جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی، جگہ کوئی نہیں، آپ دھوپ میں بیٹھ، یوں ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر، تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میں آپ کا جھوٹ بول، میرا علم کہتا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو۔ ہاں، کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار، پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل؟ کہنے مستقل۔ اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب، تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزی، تجھے لات و عزی کا قسم، اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بیست لات والعزی، برباد ہوں لات و عزی، میرے سامان کا نام کن، کہنا اچھا اسألک باللہ، نہ تمہیں اللہ کے نام پر پوچھ کہاں، اب پوچھو کیا، تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا کہ اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے، ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان، کتنے بڑے سکن، اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جس ہم پتہ، کوئی عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ
دادے پردادے کے نام یاد رکھ، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے، محمد بن عبداللہ بن عبدالطلب بن ہاشم بن عوف سعید بن بلال مرہ بن کعب بن لبی بن غالب فہد بن مالک نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس مضر بن نزار بن عدنان بن اود حمیصہ بن سلامان بن عوف بود بن فموال بن بی بن عوام بن ناشر بن زاد بن دلداس بن لات حاضر راہیم بن ناٹ ماقی بن عیفی بن عبقر بن بیت را بن عمقان سمبر بن یسرجی بن یحیم بن جلحم بن قرعوہ بن عیسان بن عیسر بن ابناد بن عام بن مقصر بن ناہر زارت بن نزعوت بن حرام بن قیدات بن اسماعیل بن ابراہیم بن حاضر بن عہور بن سروز بن رعوب بن فائق بن عابر بن افشاد بن سام بن نور بن لامک بن متمشال بن ادریس بن یرد بن ملل کیل بن قینان بن خانوش بن شیخ وبن آدم علیہ السلام، واحد جن کی پیڑھی حضرت آدم تک ان کی زندگی محفوظ۔ چلو یہ تو آپ کی ذات سے آپ کے اونٹ اونٹنی اسکا ثعلب یہ دو اونٹ یہ نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق کم، لیکن جس سے محبت و عشق و استحاق اللہ کو محفوظ رکھ ازبا شہبا قصوا جدعا چار خچر دلدل فضہ دلدل مصر کے بادشاہ نے کفر جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی، فضہ اور آپ کے دو گدے تھے اور فیر اور یافور سبحان، اور آپ کی بکریاں برکہ ورثہ اطلال اطراف ایسا امرا یوم بکریوں کے نام یمن بکرے کا نام، اور آپ کے گھوڑے یاسوب یعبوب ورد لزاز تراز لحیف سکب صبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرا جو میں نے ٹچ بھی کیا ہے نا اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے آپ کی ہر ادا تو زندہ، یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا امین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے رکع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے فاتحہ پر، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ ایک چیز مجھے نہیں ملی توہری اذان، صحابہ کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے دو دفعہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد اشہد ان، ایسی 4 دفعہ کہا 4 دفعہ۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ مرد کرائے تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ ہے، تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نماز صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملک کو نہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت نماز امام مالک کے مذہب، میری آنکھ کھل گئی جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، اس نے تیسری دفعہ کہا تو میں اچھل سے بیٹھ گئی۔ اس اذان کو کہتے ہیں ترجیح، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اذان سے ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھا تو ہم 4 دفعہ اشہد ان لا الہ 4 دفعہ اشہد ان محمد 4 دفعہ ہے، یہ 4 دفعہ ہے کہ انہوں نے پڑھا انہوں نے اللہ ایک سنت میرے خالص بھی تھے، کہیں سنی نہیں کہیں دیکھی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا، کبھی آپ نے یہ کیا کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر، کبھی یہ کیا کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ، جس سے محبت ہو کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھ، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے آپ ایسے نہیں بلاتا، آپ ایسے بلاتے، کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ میں یہ انگلی کا اشارہ عیب بن رہا ہے، آپ اس طرح 4-5 انگلیوں سے بلاتے تو جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا آپ ایسے نہیں ادھر کوئی بیٹھے مجھے کہیں مولانا صاحب میرے پاس اتنا ہی ایدے چاچو جب میں انتظم جیسے صرف حسین چاچو آنے تو چاچو ہی آتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا، یہ چاچو جاوید بولے گئے تو مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گی، لیکن میرے نبی کیا کہ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے فرم، آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل، پھر آپ ایسے ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے سے اپنا سینہ اس کو دیتے پھر کہتے تھے فرم، جب تک وہ بات پوری نہیں کر لے کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کروے میرے کلائنٹ آ گئے جلدی کر دے، آپ اس کو اس کی پوری بات چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی ماں اس کو کبھی بھی آپ بدل نہیں کرتے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑا، کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آپ سے بات کرتا آپ کان ایسے کر، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے رہتے ادھر سے پھر تب ایسے، کیا بات، اتنی چھوٹی باتیں میرے رب نے معاف۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑوں مارتے اتیات شکل میں نہیں بیٹھتا چوکڑوں مار، جب گفتگو فرماتے تھے آپ کی ایک عادت تھی غیر ارادی عادت، وہ کیا تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا آپ اس طرح کرتے دوران گفتگو
بغیر ارادے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے، تو میرے نبی کی یہ چیز بھی معاف ہے، تو زندگی کیسے معقول نہیں ہے بھی یہ آپ ایسے کر سبحان۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہیں ایسے دمکنے لگتی، چمکنے لگتی، جب آپ کسی کا ناراض ہوتے تھے آپ کی ناراضگی کیسی؟ اب ابو ہریرہ سے مسلم ناراض، وہ اس دروازے سے آتا، آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراض کی، صرف اتنا اظہار ناراض، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی تھپڑ مٹکا، نہ کوئی گالی گلوچ، وہ آ کے خود پوچھ لیتے یار پورا واقعہ سنا۔ ابو ہریرہ جانے لگے جہاد، آئے تھے ہجرت کر، ماں نے کہا میں اکیلی ہوں تو کیا جا رہا ہے جہاد؟ کہا میں نے مسجد میں واز سنا جہاد کے بڑے فضائل ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا اس کے حوالے کرو گے؟ تو اللہ تیرا بات ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھ یہ جو دودھ کے لایا نا، یہ دودھ کا واسطہ تو مہربانی کر کو نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا، تو تیاری کرنے میں لگ، انہوں نے کسی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پیغام، تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کر ایسے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے یوں دیکھ کر ایسے، تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھی کام کراؤ، تو وہ یوں سامنے سے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہا کیوں ناراض ہے؟ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں ہے؟ اس نے تو یہ دودھ کا واسطہ دیا، پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کر، چل بھاگ جا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی تلقین اتنی میرے نبی کی نہ۔ اور جب آپ حیران ہوتے تھے تب ایسے کر، یہ آپ کی حیرت کی نشان، یقلب کفہ، یہ کسی بات پر اب حیران، اب ادانا کتنی چھوٹی باتیں آپ کو، اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہ بدعت سب میں سوچو کوئی کھاون چھڑدا نہیں جب تک کھپ نہ جائے، اچھو تک نہ آ جائے۔ میرا نبی صبح کھایا شام کو پکا، شام کو کھایا صبح پکا، ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھان۔ تو بھائیو بہنوں، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے، اس کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، کتنی ہی مصروفیت و نماز میں کبھی قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، چھوڑو، روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ، سفر میں ہو بعد میں رکھ، زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج 23 تاریخ کو فرض ہوئی ہے، اگلی 23 تاریخ تک جب مرضی رہے، حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے، پوری زندگی میں جب مرضی ہو حج کر لیں، نماز وقت آ گیا موت پر معافی ہے، بے ہوش ہو جائے معافی ہے، ویسے معافی۔ میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں، اور ان کو جو جنت کی سرداری ملی ہے یہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں کی، یہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی ان تینوں سے افضل، پورے گھر کو لی، کسی ایک کو نہیں چھوڑ۔ تو نماز ان کو کربلا میں تو معاف ہوتی، 3072 کو مقابلہ۔ اور جنگ سے پہلے ایک دن پہلے عصر کے قریب خیمے کے باہر بیٹھے بیٹھے ایسے سو، اتنا اندر میں اطمینان ہے، موت سامنے کھڑی ہے، ایسے سو، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ ہے۔ کہنے لگا میں اس لیے ہنساؤں کہ خواب میں اللہ کے نبی ملیں گے اور فرمایا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا۔ ہم نماز نہ بھی پڑھ دیتے، مسئلہ کوئی ان کے لیے کوئی نہیں تھا، ہمارے لیے ہم پہلے نہیں پڑھتے، ہم کہتے امام حسین چھڑ دیتے آئے تسمی چھڑ دیں۔ میرے نبی کی زندگی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، 12 دن جلسے کرو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، چلو جنت میں داخل ہو۔ جنت تو اتنی سستی، اور جیسا ربیع الاول اب منایا گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہے ہیں، لڑکے ناچ، تو اللہ کا واسطہ ہے ہم مولویوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ بدعت ڈالی کہ اب سمجھاؤ اس پر اپنے نبی کو خوش کیا ہے ناراض، اور برتھ ڈے منانا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، عیسائیوں کی ایک رسم، اور لاکھوں روپے کے کیک منانا، اتنا ملک ہمارا ڈوب گیا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے وہاں جا کر جو بیچارے سیلاب سے کھلے آسمان کے نیچے 10 دن امام حسین کا ماتم کر لو، چلو بھائی جنت لب ہے۔ اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ 10 دن تسی مجلساں کرو تو ایک دن تسی ماتم کرو کہ چلو جی جنت، اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت۔ 12 دن تقریراں کرواؤ، 12ویں دن پاگلاں طرح سڑکاں تے نکل کے نچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نچ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ، یہ کیا کہ یہ ربیع الاول میرے نبی کی شریعت کا مذاق توہین ہے۔ جو جنت کے سردار ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ وہ نہیں، اس دن سے آج تک کے سارے لوگوں کے خون سے زیادہ کی، اتنا پاکیزہ خون، اور وہ ایسے پانی کی طرح ہے۔ نماز کا وقت داخل، جنگ عروج پر 15-20 شہید ہو چکے، خود زخموں سے چور ہے، ہرات
آپ نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے زہیر القین ہم کو آئے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک لے ہم نماز پڑھ لیں پھر جو کرنا ہے کر اب نماز آپ گپے مارتے ہوئے نماز چھوڑ دے آپ سے مراد ہے کہ ہم سارے پتوں میں نماز چھوڑ اور کوئی سر سے بوجھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز ہو اتنا بڑا بوجھ تو ہے کہ حسین علیہ السلام نواسہ رسول جگر گوشہ رسول جنت کے سردار اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھ شمر نے کہا جنگ نہیں روکیں گے پڑھو یا نہ پڑھو تو انہوں نے فرمایا ٹھیک تم جنگ جاگے کو ہم نماز پڑھ کے دکھائیں ادھر ستم گر ہنر آزما ہیں تیر آزما کی گر آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ جب وہ نماز پڑھ چکے اب تم نماز پڑھو رو جنگ اس طرح ان کو تقسیم نماز نہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ وہ جی پڑھی نہیں جاندی دعا کا سستی ہو جاندی دعا کا اور بھائی دعاؤں سے کیس لڑتے ہو یا سارا کیس پڑھتے ہو اور دماغ سوزی کرتے ہو تم بھی کو دعاؤں سے ہو جائے گا صاحب تو ہمارے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے ذمہ دار تھے وکیل تھے تحصیلی خانوال اپنی ملتان جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا سرلوں پہ آ گیا اور جناب کیا صاحب معافی دیو اچھا میرے ماں کہن گے ہوں گے سنا دے نکے نکے بال ہیں اسے دے پکھے مرسیں تے نا گنا دے مانا رنک مانا نا آرکھانا کڑی کڑی گئے معافی کہتے لو جی اس پر وہ کیس بھی جب کر لوں بہت کم بھار تھا وہ ججوں کو رحمہ جان صاحب اچھا جی قریشی صاحب قریشی تھا اچھا جی قریشی تھا جاؤ معاف کی ٹکڑ موکل تو یا تو ادھر بھی ترلا کر لینا اللہ کو اللہ صاحب میں مقدمے لڑتا رہا میرے کو ٹائم نہیں لگا تو جامن جائے معافی اللہ تعالیٰ حسین کو آگے کرتا ہے تو کچھ اس کی میں پڑی ہے بھائیو آپ سے محنت کا نماز نہ اور کبھی ظالم کے ساتھ بھی نہ مظلوم کے ساتھ سے بنو ظالم کے ساتھ لوگوں نے بددیانتی ہے زمینوں پہ قبضے کی گھروں پہ قبضے کی اور وہ عدالتوں میں کیس جیت کے جاتا اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گیٹ کتنی آگی فوٹو بھی نہیں جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبائے گھر یا مرلے کنالاں قلعے مربے تو بڑی گئی ایک بالشت زمین دبا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا تو اس کے گلے میں ڈاٹ وہ کیسے ہضم کرے گا اس ظلم کے کبھی ساتھی نہ بن مظلوم کے ساتھ اور ایک نماز تو اللہ تعالیٰ بارگاہ سے امید اللہ کرم کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ اللہ معاف فرما اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے میں آئیے مقام محمود عصا یبعث رب بولو محمود آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھ تو میں کیا کروں گا میں اس پہ ہاتھ کا بیٹھوں گا نہیں میں نیچے کھڑا رہا میں اوپر سے ہاتھ رکھتا مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں جاؤں آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں بخشش کا اعلان بھی ہو جائے گا میں کھڑا رہوں تب تو آپ لے کر کر میں اور جب میں جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ قریب یوگ سب سے پہلے تک اور ایک عورتوں کی جماعت آپ سے پہلے آگے گزر جائے آپ مجھ سے فرمائیں گے تم کون اس سے پہلے آگے جا پہلے ہم وہ بیوہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہوں اور بچوں کی خاطر شادی نہ ہم وہ بیوہ بے شک ہمارا یہی صلہ ہے وہ اللہ کے نبی سے آگے کے بھائیو تھوڑی سی زندگی اللہ اس کے رسول کو کچھ ٹائم اللہ کا ایک سال میں 2-3 دن کا کتنی چھوٹی تشکیل سال میں 2 دن دو دفعہ 3 دن ایک 3 دن جو پہلے سے میں گیا تھا ان کی جماعت ایک 3 دن کا اضافہ اور ایک نماز میں اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ قضا ہو گئی تو سونے سے پہلے قضا کر کے اللہ سارے بھائی اس کے راتین اور اپنے نبی کی زندگی اور اللہم لک الحمد صلی علی خلدنا ما انکا احفظ ربنا آتنا فی الآخرۃ یا اللہ سارے بھائی بینگول فتح یا ہماری عدالتوں کے ساتھ ظلم و ستم پورے ملک سے نکال یا اللہ ہم ظالموں سے ظالموں یا اللہ ہمیں ظالم یا اللہ ہمارا سیب و تصیب ہمارا پورا ملک 5,000 اور ان کی لاشیں بھی نہ وہ تیرے پاس ہے اور تیرے نبی کی بشارت ہے جو پانی میں ڈوبتے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے ان سب سے شہادت کا درجہ اللہ ہندوستان میں سلمان اور